اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آڈیو میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں بتایا تھا اور ان کے نئے گھر ازواج زندگی کے واقعات سب سنے تھے، اب آئیے آگے سنتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت و صورت، رفتار و گفتار میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ظاہری و باطنی اوصاف ان کی ذات میں موجود تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے طور و طریق کی خوبی، اخلاق و کردار کی پاکیزگی، نشست و برخاست، طرز گفتگو اور لب و لہجے میں رسول اللہ کے مشابہ فاطمہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ رفتار و گفتار میں رسول اللہ کا بہترین نمونہ تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں کہ فاطمہ آئیں۔ بالکل رسول اللہ کی چال تھی، ذرا بھی فرق نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اتفاق سے بلا کر مرحبا یا بنتی کہہ کر پاس بٹھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ فرمایا اور رونے لگیں۔ ان کو روتے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے کان میں کچھ کہا، وہ ہنسنے لگیں۔ میں نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ، تمام بیویوں کو چھوڑ کر تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راز کی باتیں کہتے ہیں اور تم روتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کر تشریف لے گئے تو میں نے فاطمہ سے رونے اور ہنسنے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا، میں ابا جان کا راز فاش نہیں کروں گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ، تم پر جو حق ہے میں تم کو اس کا واسطہ دیتی ہوں، اس دن کی بات مجھ سے کہہ دو۔ انہوں نے کہا، ہاں، اب ممکن ہے۔ میرے رونے کی وجہ یہ تھی کہ ابا جان نے مجھے اپنے جلد وفات پا جانے کی خبر دی تھی، اور ہنسنے کا سبب یہ تھا کہ ابا جان نے مجھے کہا کہ میرے اہل خاندان میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ بعض روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے اور ہنسنے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال سے پہلے شدید علیل تھے، لیکن اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کسی اور موقع پر پیش آیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل پھر لیتے تھے، کیونکہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا تھا۔ اللہ عالم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عبادت الہی سے بے انتہا لگاؤ تھا۔ وہ قائم اللیل اور دائم الصوم تھی، خوف الہی سے ہر وقت لرزاں و ترزاں رہتی تھی۔ مسجد نبوی کے پہلو میں گھر تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، وعظ و بیانات گھر بیٹھے سنتی رہتی تھی۔ اگر اس میں آخرت کا ذکر آتا تو ان پر ایسی رخت طاری ہوتی کہ روتے روتے غش آ جاتا تھا۔ تلاوت قرآن کرتے وقت آخرت کے عذاب کی آیتیں آ جاتیں تو جسم اطہر پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے۔ زبان پر اکثر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ کو دیکھتا تھا کہ کھانا پکاتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ خدا کا ذکر کرتی جاتی تھیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ گھر کے کام کاج میں لگی رہتی تھیں اور قرآن پڑھتی رہتی تھیں۔ وہ چکی پیستے وقت بھی کوئی گیت گانے کے بجائے قرآن پاک پڑھتی رہتی تھیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں ان کی اسی عادت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آں ادب پروردہ صبر و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فاطمہ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا عبادت کرتی تھیں، لیکن گھر کے کاموں میں ذرا بھی فرق نہ آنے دیتی تھیں۔ سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو گھر کے کاموں سے فرصت پانے کے بعد صبح سے شام تک عبادت میں مشغول دیکھا ہے۔ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی حمد و ثنا کرتے اور دعائیں مانگتے دیکھا ہے۔ یہ دعائیں وہ اپنے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے مانگتی تھی۔ عبادت کرتے وقت فاطمہ کا نورانی چہرہ زعفرانی ہو جاتا تھا، جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی، یہاں تک کہ اکثر مصلی آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میری امی جان نماز کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں کھڑی ہوئیں اور ساری رات نماز میں مشغول رہیں۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ امی جان نے مومنین اور مومنات کے لیے بہت سی دعائیں مانگی مگر اپنے لیے کوئی دعا نہ مانگی۔ میں نے عرض کیا، امی جان، آپ نے سب کے لیے دعا مانگی لیکن اپنے لیے کوئی دعا نہ مانگی۔ فرمایا، بیٹا، پہلا حق باہر والوں کا ہے، اس کے بعد گھر والوں کا۔
حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ اکثر ساری رات نماز میں گزار دیتی تھیں۔ بہت سی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی عبادت الہی کو ترک نہ کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے احکام کی تعمیل، اس کی رضا جوئی اور سنت نبوی کی پیروی ان کے رگ و ریشے میں سما گئی تھی۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے اور گھر گرہستی کے کام کاج کرتے ہوئے بھی ایک اللہ کی ہو کر رہ گئی تھیں، اسی لیے ان کا لقب بطول پڑ گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن حکیم سے شغف کا ذکر ان کی بات اور شب بیداری سے پتہ چلتا ہے۔ چونکہ انہوں نے کچھ زیادہ عمر نہیں پائی، اس لیے حدیث روایت کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا۔ ان سے صرف 18 احادیث مروی ہیں۔ ان سے حدیث روایت کرنے والوں میں حضرت علی بن ابی طالب، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ ام رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث پر مشتمل یہ کتاب تیار کی تھی، جس کا نام مسند فاطمہ رکھا تھا۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں گوشت تناول فرما رہے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد سنا تھا، جس سے وہ سمجھتی تھی کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اقدس پکڑ کر عرض کی، ابا جان وضو کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانے پدر، وضو کی ضرورت نہیں، تمام اچھے کھانے آگ ہی پر تو پکتے ہیں۔ مسند احمد میں ہی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے سفر میں گئے تھے، واپس تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کا گوشت پیش کیا۔ ان کو اس کے کھانے میں عذر ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ اس سے پہلے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دینے والوں کو قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، لیکن حضرت علی کو اس کا علم نہیں تھا۔ جس زمانے میں فتوحات اسلام روز بروز وسعت پذیر ہو رہی تھی، مدینہ منورہ میں بکثرت مال غنیمت آنا شروع ہو گیا تھا۔ عرب میں دستور تھا کہ فاتح کو لڑائی کے بعد جو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا، اس کا 3/4 لشکر کا حصہ اور 1/4 فریق غالب کے سردار کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین۔ اے مسلمانوں، جان رکھو کہ جو مال تم لڑائی میں لوٹ کر لاؤ، اس کا 5واں حصہ خدا اور رسول کا اور رسول کے قرابہ داروں کا اور یتیموں اور مسکینوں کا حق ہے۔ اس کے مطابق اس روایت میں تبدیلی کر دیا اور صرف 5واں حصہ اپنے پاس رکھ کر 4 حصے امت المسلمین میں تقسیم کر دیتے۔ اپنا حصہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب راہ خدا میں صرف کر دیتے اور فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے رہتے تھے۔ حتیٰ کہ ازواج مطہرات اور اپنے لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسائش کا کوئی انتظام نہ فرمایا۔ اگر کبھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارتاً لونڈی یا کنیز کے لیے کہتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بیٹی فقراء اور یتامہ کا حق پہلے ہے۔ کبھی ان کے دوسرے طریقوں سے سمجھا بجھا کر تسلی و تشویق فرما دیتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں کچھ غلام اور لونڈیاں آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، فاطمہ، چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے ہیں اور چولہا پھونکتے پھونکتے تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں بہت سی لونڈیاں آئی ہیں، جاؤ اپنے ابا جان سے ایک لونڈی مانگ لاؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکیں۔ تھوڑی دیر بارگاہ نبوی میں حاضر رہ کر گھر واپس آ گئیں اور حضرت علی سے کہا کہ مجھے حضور سے کنیز مانگنے کی ہمت نہیں پڑتی، آپ میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ دوسرے دن دونوں میاں بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تکالیفیں بیان کیا اور لونڈی کے لیے درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو کوئی لونڈی خدمت کے لیے نہیں دے سکتا، ابھی اصحاب صفہ کی خود نوش تنوشی کا تسلی بخش انتظام بھی مجھے کرنا ہے۔ میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر فقر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر دونوں میاں بیوی خاموشی سے اپنے گھر چلے گئے۔
ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی مانگنے کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو وہاں لوگوں کا مجموعہ دیکھ کر کچھ نہ کہہ سکیں، کیونکہ ان کے مزاج میں شرم و حیا بہت زیادہ تھی۔ آخر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی ضرورت کا اظہار کر کے واپس آ گئیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی تو دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود علی اور فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا، فاطمہ کل تم کس غرض سے میرے پاس آئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم کے مارے اب بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، فاطمہ کی یہ حالت ہے کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں، مشک بھرنے سے سینے پر رسی کے نشان پڑ گئے ہیں، ہر وقت گھر کے کاموں میں مصروف رہنے سے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں۔ کل میں نے ان سے کہا تھا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں لونڈیاں آئی ہوئی ہیں، تم جا کر اپنی تکلیف بیان کرو اور ایک لونڈی مانگ لاؤ تاکہ تمہاری تکلیف کچھ ہلکی ہو جائے۔ یہی درخواست لے کر یہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی بدر کے شہیدوں کے یتیم تم سے پہلے مدد کے حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس چیز کی خواہش مند تھی اس سے بہتر ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو اور سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے لونڈی اور غلام سے بڑھ کر ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے اسی حال میں راضی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو لونڈی نہیں دی گئی بلکہ وہ بالکل مطمئن ہو گئی اور حسب سابق خوش دلی کے ساتھ اپنے کام کاج میں مصروف رہنے لگی۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، افلاس سے تھا سیدہ پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا، گھس گھس گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا، سینے پر مشک بھر کے جو لاتی تھی بار بار، گو نور سے بھرا تھا مگر نیل فام تھا، اٹ جاتا تھا لباس مبارک غبار سے، جھاڑو کا مشغلہ بھی ہر صبح شام تھا، آخر گئیں جناب رسول خدا کے پاس، یہ بھی کچھ اتفاق وہاں اذن عام تھا، محرم نہ تھے جو لوگ جو تو کچھ کر سکی نہ عرض، واپس گئیں کے پاس حیا کا مقام تھا۔ پھر جب گئیں دوبارہ تو پوچھا حضور نے، کل کس لیے تم آئی تھی، کیا خاص کام تھا؟ غیرت یہ تھی اب بھی نہ کچھ منہ سے کہہ سکی۔ حیدر نے ان کے منہ سے کہا جو پیام تھا۔ ارشاد یہ ہوا کہ غریبان بے وطن جن کا کہ صفحہ نبوی میں قیام تھا، میں ان کے بندوبست فارغ نہیں ہنوز، ہر چند اس میں خاص مجھے اہتمام تھا، جو مصیبتیں کہ اب ان پر گزرتی ہیں میں ان کا ذمہ دار ہوں، میرا یہ کام تھا، کچھ تم سے بھی زیادہ مقدم تھا ان کا حق، جن کو کہ بھوک پیاس سے سونا حرام تھا، خاموش ہو کے سیدہ پاک رہ گئیں، جرأت نہ کر سکیں کہ ادب کا مقام تھا، بس یوں کی بسر ہر اہل بیت مطہر نے زندگی، یہ ماجرا یک دختر خیر الانام تھا۔ اس سے آگے کے واقعات اگلے آڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے اگلے آڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد مل سکے، اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے، لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔